کلمتانی حبیبتان، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسان، جو کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی علی المیزان، اور تولنے پر میزان پر بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اتنا بھاری ہے کہ اگر ایک جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات، ساتوں زمین اور آسمان سب کو رکھ دیا جائے، اس پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، تو یہ کلمے والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح جامع الصحیح کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان اور کیف کان بدء الوحی کے عنوان پہ اس حدیث کو بیان کیا تھا، کیونکہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ جتنے اعمال کر لیں ان کا کیا فائدہ؟ تو اصل بنیادی چیز تو کیا ہے؟ وہ انسان کی نیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اور وہ کتاب التوحید کے عنوان پہ، اور اس سب سے جو آخری حدیث ہے وہ ہے کلمتانی حبیبتان، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسان، جو کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی علی المیزان، اور تولنے پر میزان پر بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ ناظرین، کیا یعنی اور باب قولی تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اس باب باندھا کتاب التوحید کا، اس کے اندر یہ آیت اللہ رب العزت کی بیان کی، ونضع الموازین القسط لیوم القیامتی، کہ کل قیامت کے دن اوزان کو تولا جائے گا، لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی نفس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کسی شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو لایا جائے گا، یعنی اس کے حساب میں اس کو لکھا جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہتا ہے ہم بہترین حساب لینے والے ہیں، یعنی ہم حساب کتاب کے لیے کافی ہیں۔ تو اب یہ جو حدیث ہے کلمتانی حبیبتان، کہ دو کلمے ہیں جو کہ ثقیلتانی علی المیزان، میزان کے اوپر بھاری ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن اوزان گنے نہیں جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا اوزان ہوگا، بلکہ ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی اعمال گنے جائیں کہ بھئی اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اس کی اتنی نیکیاں، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص بھی جو اعمال کر کے لائے گا ان کا اوزان ہوگا، ان کا وزن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اتنا بھاری ہے کہ اگر ایک جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات، ساتوں زمین اور آسمان سب کو رکھ دیا جائے، اس پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، تو یہ کلمے والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ جو اعمال ہوتے ہیں تو اعمال تو یعنی ان کو کس طرح سے تولا جائے گا؟ بھئی کیسے تولا جائے گا؟ یعنی ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم عطا کر دیں گے، اور جب جسم عطا کر دیں گے
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا پھر وزن ہو سکتا ہے، جو چیز بھی جوہر ہے، جو چیز بھی عرض رکھتی ہے، جسم رکھتی ہے، اس کا وزن ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے آلات ہیں کہ جو چیزیں جسم نہیں ہیں، اجسام سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ان کو بھی ناپ لیتے ہیں، تول لیتے ہیں، ان کا وزن کر لیتے ہیں۔ جیسے گیس ہے، اب گیس جو موجود نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی جسم یا کوئی ایسا عرض نہیں ہوتا، اجسام نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آدمی پکڑ سکے، لیکن اتنے قسم کی جو ہے وہ تھرمامیٹرز ہیں، بیرومیٹرز ہیں، جو بتا دیتے ہیں کہ گیس کی کہ کیا وزن ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، جیسے بخار وغیرہ کو جانچ لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اعمال کا بھی وزن کر لیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ناممکنات میں سے ہے۔ اور اعمال میں وزن کس چیز سے آتا ہے؟ دیکھیں، اعمال میں وزن آتا ہے آپ کی نیت کے ساتھ، آپ کے اخلاص کے ساتھ، کہ کون سا عمل للہ، اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب دو شخص ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کی نماز جو ہے وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور دوسرے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی دونوں نے نماز پڑھی ہے، تو کیوں ایسا ہوا کہ ایک کی نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں تھی اور ایک کی نماز خالصتاً اللہ کے لیے تھی؟ تو اس لیے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اگر اعمال کو تولا جائے، گنا جائے گا، تو پھر ہر شخص کی نماز جو ہے وہ گن لی جائے گی۔ ہر شخص اتنی رکعتیں پڑھ کے آیا، اتنے روزے رکھ کے آیا، اتنی زکوٰۃ دے کے آیا، اتنے صدقات کر کے آیا، وہ آخر میں کیلکولیٹ کرو، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد دے دو بھئی اس کے اتنے ہیں، اس کے اتنے ہیں۔ تو وہ کیلکولیشن کے اوپر نہیں، بلکہ جو ہے وہ کس کے اوپر معاملات ہوں گے اخلاص کے اوپر، وزن کے اوپر، کہ کتنے جو عمل کیا اس کے اندر کتنا اخلاص تھا اور کتنا وہ عمل للہ، اللہ کے لیے کیا گیا۔ تو اس لیے وہاں کل قیامت کے دن جو ہے وہ اوزان کو تولا جائے گا، اور پھر تولنے میں قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ وزن جو ہے، اوزان یعنی تولنا جو ہے، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن یعنی یومئذ الحق، اس دن حق ہے، یعنی یہ بات متعین ہے، اللہ کی طرف سے ثابت شدہ ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ جن کے اوزان بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اوزان ہلکے ہوں گے اور وہ کیا ہوں گے، وہ ناکام ہوں گے۔ اس لیے کل قیامت کے دن جو ہے، جب حضرت جبریل علیہ السلام اوزان کر رہے ہوں گے، اور یہ سب سے جو آخرت کی منازل کے اندر سب سے آخری منزل، جو آخری کام ہوگا، وہ اوزان کا ہوگا۔ جب انسان کے اوزان بھاری ہو گئے، حضرت جبریل اعلان کریں گے فلاں ابن فلاں، فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا ہے، قد ثقلت موازینہ، اس کے اوزان بھاری ہو گئے، وسعید سعادۃ لا یشقی بعدہ ابدا، اور یہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور واما من خفت موازینہ، قرآن کہتا ہے کہ پھر جس کے وزن جو ہے وہ ہلکے ہو گئے، تو حضرت جبریل اعلان کریں گے کہ فلاں ابن فلاں قد خفت موازینہ، کہ فلاں ابن فلاں کے وزن کم ہو گئے ہیں، وہ ہلکے ہیں، اور وشقی شقاوۃ لا یسعی بعدہ ابدا، اور یہ شخص جو ہے وہ شقی ہے، اب یہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو لہذا قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے ناظرین۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے کوئی اوزان وغیرہ نہیں کیے جائیں گے، اور ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مشرکین، وہ لوگ جو کفار، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کا تو کوئی بھی عمل، اگر اس نے دنیا کے اندر کوئی خیر کے کام کیے ہوں، کوئی بھلائی کے کام کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کا حساب کتاب برابر کر دیتا ہے۔ اگر ایک کافر شخص ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ بڑے اچھے کام کرتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، غالباً اس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، اور وہ بہت خیر کے کام کرتا تھا، مطلب غریبوں کی مدد کرنا، سخاوت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، بہت زیادہ ویلفیئر کے کام کرتا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ تعالیٰ کہ اس شخص کو کوئی اجر عطا نہیں کریں گے، اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے یہ، تو یہ کل قیامت کے دن اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے فلا تظلم نفس شیئا، قرآن کہتا ہے کسی نفس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ ظالم تو نہیں ہے۔ یہ جو خیر کے کام کر رہا ہے، ویلفیئر کے کام کر رہا ہے، بھلائی کے کام کر رہا ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ اللہ کی ذات کا منکر ہے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کا یقین نہیں ہے، چاہے وہ جتنے اچھے کام کر لے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا معاملہ برابر کر دیں گے، دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ خیر کا نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کا معاملہ تو خالصتاً کس کے لیے ہے؟ وہ تو مومنین کے لیے ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن یغفر اللہ لہم، کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو انتقال کر گئے کفر کی حالت میں، یعنی ان کو موت آئی حالت کفر کے اندر، تو اللہ ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے ناظرین جن کو جو ہے ڈائریکٹ کوئی اوزان وغیرہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرے وہ افراد ہوں گے اس امت کے وہ مخلصین کہ ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو 70,000 آتا ہے اس امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو 70,000 ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور پھر اس کے ساتھ پھر عام مسلمان میں اور آپ، ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، اور قرآن کہتا ہے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ بھئی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر جو سزا بھگت کر جو ہے وہ پھر وہ جنت میں آئیں گے۔ تو پھر وہ سارے معاملات جو ہے آخر، اور یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب ہوگا بالکل آخر کے اندر، یعنی آخرت کی تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آخر کے اندر جو ہے یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں اوزان کے حوالے سے بتا رہا تھا آپ کو کہ اوزان کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے فلا تظلم نفس شیئا، کہ کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا، کہ یہ نہیں ہوگا کہ جی میرے بوجھ آپ اٹھائیں یا آپ کے بوجھ میں اٹھاؤں، ہر ایک شخص کو جو ہے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وہ امی و ابی، اپنے والد سے، اپنے والدہ سے، وہ ابی و صاحبتی و بنی، اپنی شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اور اپنی اولاد سے۔ ہر شخص کو جو ہے وہ کیا پڑی ہوگی؟ نفسی نفسی، ہر شخص اپنی ذات کو سامنے رکھ رہا ہوگا۔ تو وہ یعنی ایسا دن ہوگا، اس دن جو ہے کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کرتے ہو تو اس کو بھی لایا جائے گا، اور تم نے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے اور اعمال کر کے آئے، لیکن جب حساب کتاب شروع ہو تو اب جب حساب کتاب ہو رہا ہے تو آ رہا ہے کہ اس نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کی چغل خوری کی تھی، فلاں کا ناحق مال کھایا تھا، فلاں کو جو ہے وہ اس نے اس طریقے سے کوئی اور نقصان پہنچایا تھا۔ تو اب یہ سارے اس کے اعمال سے نیکیاں نکال کر ان کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، پھر اینڈ میں جو ہے یہ بالکل فارغ۔ یعنی اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ بلکہ اب جب اور زیادہ اس کے کھاتے میں سے نکل رہا ہے کہ ابھی بھی نیکیاں پوری نہیں پڑی، تو دوسروں کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں آئیں گی۔ تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہوگا اور برائیوں کا بوجھ اٹھائے گا، کیوں کہ یہ اس امت کا مفلس شخص ہوگا۔ تو لہذا اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لائے ہیں وہ کس کی لائے ہیں؟ وہ ذکر کی لائے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مجلس ختم ہوتی تو آپ کے جو لب ہیں وہ ہل رہے ہوتے تھے، یعنی ہوتا ہے نا کہ دل میں یا زبان سے کوئی چیز ہلکی سی آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سنائی نہیں دے رہی، تو آپ نے بہت سارے دفعہ دیکھا ہوگا کوئی آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ منہ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کو سنائی تو نہیں دیتا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ ہر مجلس کے اختتام پہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور اس سے یہ مجلس کیا کفارہ ہو جاتا ہے،
خدا نہ خواستہ اس مجلس کے اندر کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی ہو سکتا ہے انسان بیٹھا ہوا ہے محفل کے اندر، حضور کی محفل تو نہیں، وہ تو حضور نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے یہ ہمیں پیغام دیا، ہماری جو ہے اصلاح فرمائی، تو کیا ہے کہ اختتام پر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ کیا ہو کہ وہ اس مجلس کا کفارہ ہو جائے، اور جو ہے وہ اختتام کس کے اوپر ہو؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد، اللہ کی جو ہے وہ ثنا بیان کرتے ہوئے۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کا تذکرہ کیا، اپنی کتاب کے آخر میں بیان کیا کہ کیا ہے کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ یہاں پہ کلمتانی الی اللہ نہیں کہا کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، بلکہ کیا ہے کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے محبوب ہیں رحمان کو۔ رحمان کے اندر صفت رحمانیت پائی جاتی ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے کہ وہ ذات جو دنیا کے اندر بھی شفقت کا، رحم کا معاملہ کرتی ہے، اور وہی ذات آخرت کے اندر بھی اللہ کی صفت رحمانیت کا غلبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب گناہگاروں کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو رحمان کو دو کلمے بہت محبوب ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ اور اچھا، اور پھر ان کی صفت بیان کی کہ خفیفتان علی اللسان، کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی زبان پہ کوئی بہت بھاری برکم جملے نہیں ہیں، بڑے کوئی ایسا کوئی آدمی کہ یار میں تو اس کی پرناؤنسیشن ہی نہیں کر سکتا، میں تو اس ذکر کو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت ہی بڑا کوئی ذکر ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ اس جو دعائیہ کلمہ ہے جو ہر مجلس کے اختتام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، تو اب یہ دیکھیں یہ جو دعا ہے یہ تھوڑی سی اس کے اندر شکل ہے، تھوڑی سی یہ بھاری ہے، ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو یاد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کی پریکٹس نہ کرے، جب تک کہ اس کو پڑھے نہیں، یاد نہ کرے۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان علی المیزان، اور میزان کے اوپر بھاری ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بالکل کہا کہ ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، قرات کر سکتا ہے، اس کا ذکر کر سکتا ہے۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے اگر دن میں اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی اتنی بڑی اس کی فضیلت بیان کر دی، اور میزان پر بھاری ہیں وہ تو حدیث میں آ ہی رہا ہے، تو وہ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب کیا سبحان اللہ کہ پاک ہے میرا اللہ، سبحان، لفظ سبحان کیا ہے؟ وہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی ہر وہ چیز جس سے کہیں ذرہ برابر بھی کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ایسی کمی کوتاہی آ سکتی ہو جس ذات میں، ہر اس عیب نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور ہم تمام کی تمام قابل ستائش چیزیں، تمام جو حمدیہ کلمات ہیں، چاہے وہ افعال ہیں، اقوال ہیں، وہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ کی حمد بیان کرنے میں، اللہ کی ثنا بیان کرنے میں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں یہ سب سے بہترین کلمہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور سبحان اللہ العظیم، عظیم وہ ذات جس کے جو عظمت کے اعلیٰ مقام کے اوپر ہو، اور اس کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہو، اور جو ساری کائنات اس کی جو ہے وہ محتاج ہو، ساری کائنات اس سے نیچے ہو، ہر چیز جو ہے اس کے ذات کی محتاج ہو، اور وہ سب سے بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہو، اس کو کہتے ہیں عظیم، جو ہے وہ عظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ عظیم ہے۔ تو اب یہ جو شخص ان دو کلمات کا ذکر کرتا ہے تو یہ اچھا، اب دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ میں جب گیا فلسطین تو مسجد اقصیٰ کے اندر بہت سارے لوگ میرے ساتھ گئے ہیں، انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا، میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا بھی ہے، انشاءاللہ دوبارہ اللہ نے جب توفیق دی دوبارہ جائیں گے۔ تو وہاں پہ ہمارے دوست ہیں، اور خاص طور پہ امن ناصر، اور کافی دوست احباب ہیں، امن ناصر سے کافی دوستی ہے، محبت ہے،
وہ جو ہے وہ بس کو چلایا کرتا تھا، اب تھوڑا بوڑھا ہو گیا تو اب نہیں چلاتا، اب اس کے بچے کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک دم نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر جہاں خواتین بیٹھتی ہیں اس سے آگے یہ پورا گروپ وہاں نماز پڑھتا ہے، اور جیسی نماز ختم ہوتی ہے فجر کی نماز، اس کے بعد یہ سارے ذکر کرتے ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، یہ سب زور زور سے، پھر سب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو لہذا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل معاملہ تو کیا ہے؟ اصل معاملہ تو انہی چیزوں کا ہے نا، کہ بھئی انسان جو ہے جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو وہ اس طرح سے پہنچے کہ بھئی اس کو کم سے کم یعنی اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش تو کر سکے، اپنے اعمال کو پیش تو کر سکے۔ ہم سب بڑے گناہگار ہیں، ہم سب بڑے خطا کار ہیں، اور یقینی طور پر ہم انسان تو ہیں اور ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو لہذا انسان کو ہر لمحے دیکھیں، جو شخص بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ کی تقدیس کو بیان کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو انسان ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں مجبور ہوں، میں جو ہے وہ کمزور ہوں، ہم سے بڑا کون کمزور ہوگا، ہم سے زیادہ جو ہے وہ ناتواں جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو کون، انسان کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کلمے کا صبح شام ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ظاہری اور باطنی جو بیماری ہیں اللہ تعالیٰ ان سے شفا عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان ہے بڑا ظاہری صحت مند ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور لیکن جو ہے وہ گناہگار ہے۔ بھئی جسمانی طور پر تو وہ صحت مند ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، لیکن روحانی طور پر وہ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ تو جو ہے وہ شرک ہے، پھر بدعات ہیں، پھر گناہ کبیرہ کی لسٹ ہے پوری، شراب پینا، زنا کرنا، ناحق جھوٹی قسمیں کھانا، اور لوگوں کے ناحق مال کھانا، اور وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، اور غیبت کرنا، حسد کرنا۔ اب ایک شخص ہے جسمانی طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن روحانی طور پہ وہ بیمار ہے، اب اس کا روحانی علاج کیسے کرائیں بھائی؟ تو اب جو شخص جو ہے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب ایک انسان ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جب دل پہ زنگ لگ جائے تو دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوگا۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس سے اس کا ذکر سے اس کے دل کی جو سیاہی ہے، دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ روحانی طور پر بھی صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر توبہ استغفار کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر بھی ٹھیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا باطن بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اب وہ باطنی طور پر تو بہت مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، اس کی روح مضبوط ہے، ماشاءاللہ اعمال اور ہر چیز وہ حلال کھاتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے گناہ کبیرہ سے بھی بچاتا ہے، گناہ صغیرہ سے بھی بچاتا ہے، لیکن جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے، بیمار ہے، اس کے جسم کے ساتھ عوارض ہیں، اس کے جسم پہ کئی بیماریاں ہیں، جیسے کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو پارکنسن ہو گیا، کسی کے ساتھ اور ایشو ہے، کوئی ایشو ہے۔ اب دیکھیں جب وہ روحانی طور پر تو مضبوط ہے لیکن جسمانی طور پر جو ہے وہ کمزور ہے، اب ایسا شخص کیا ہے؟ اس شخص کے لیے بھی اللہ کا ذکر جو ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی طاقت عطا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اچھی خوراک کھا کے اچھی جو لائف سٹائل کو اپناتا ہے، ہیلدی لائف سٹائل کو اپنا کر اپنے جسم کو مضبوط کرتا ہے، اسی طریقے سے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی ثنا حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جو جسمانی عوارض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب ایک شخص ہے، دونوں چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں،
کہ بھائی روح بھی مضبوط ہو جائے، جسم بھی مضبوط ہو جائے، صحت مند ہو جائے، روح بھی صحت مند ہو جائے۔ اب ایک شخص انتقال کر جاتا ہے، اب انتقال کرنے کے بعد اس کو کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت، اللہ کا کرم رحم کا وہ طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس ذکر کا معمول کرنا چاہیے، بہت آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ یاد کریں اور خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔